أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. پیچھے جو آیتیں تلاوت کی گئی تھی اس میں توحید کا مضمون شروع کیا گیا تھا، اس کے بعد رسالت کی بات آئی تھی، قرآن مجید پر اعتراضات اور اس کا جواب اس کو بھی بیان کیا گیا تھا. پھر بتایا گیا تھا کہ اللہ کی راہ سے دور کون ہوتے ہیں، قرآن مجید سے دور کون ہوتے ہیں. پھر اب اسی مضمون کی طرف، توحید کی طرف لوٹ رہے ہیں. چنانچہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، کیف تکفرون باللہ، کیسے تم اللہ کا انکار کر سکتے ہو. وکنتم امواتا، جبکہ تم بے جان تھے. فاحیاکم، اس نے تمہیں زندگی عطا کی. ثم یمیتکم، پھر وہی تمہیں موت دے گا. ثم یحییکم، پھر وہی تمہیں زندہ کرے گا. ثم الیہ ترجعون، پھر اسی کی طرف تم لوٹائے جائیں گے. یہاں پر اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے تعجب کر رہے ہیں جو دنیا میں اپنے ہر عمل میں اللہ کے محتاج ہیں، جو اللہ کی مرضی کے بغیر دنیا میں حرکت بھی نہیں کر سکتے، جن کا سانس لینا بھی اللہ کے حکم سے ہے، دنیا میں آنا بھی اللہ کے حکم سے ہے، دنیا سے جانا بھی اللہ کے حکم سے ہے. اب وہ لوگ اللہ کا انکار کرتے ہیں. کیسے انکار کر سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ تعجب سے پوچھتے ہیں، انکار کر رہے ہیں ان کا، کیسے یہ ہو سکتا ہے؟ ان کو اپنی عقل کے استعمال کرنے کا مشورہ دیتے ہیں. ذرا اپنی عقل کو استعمال کیجیے، اپنے اوپر غور کیجیے. کفر کا مطلب اللہ کے نبی کے لائے ہوئے پیغام کا کسی طرح سے انکار کرنا. چاہے اللہ کو مان لے، اللہ کی کتاب کا انکار کرے، اللہ کے رسول کی رسالت کا انکار کرے، تو یہ بھی کفر ہے. یہی اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کہ کیف تکفرون باللہ، کیف کے معنی کیسے، تکفرون باللہ، اللہ کا انکار تم کیسے کر سکتے ہو، اللہ کے ساتھ کفر تم کیسے کر سکتے ہو. پھر اللہ تعالیٰ دلائل دے رہے ہیں، وکنتم امواتا، تم بے جان تھے. اموات کہتے ہیں موت کی جمع، بالکل بے جان چیز، حرکت نہیں تھی تمہارے اندر، کچھ نہیں کر سکتے تھے. بچہ پیدا ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ پانی کا ایک قطرہ ہوتا ہے، ایک بوند. پھر اس کے بعد خون کی شکل میں ہوتا ہے، وہ بھی بے جان. پھر اس کے بعد گوشت کا ایک ٹکڑا ہوتا ہے، وہ بھی بے جان. پھر اس کے بعد اس کے اندر روح ڈالی جاتی ہے، اور وہ نطفہ بھی جو بنتا ہے وہ بھی مختلف چیزوں سے مل کر بنتا ہے. اس میں پانی بھی ہے، اس میں مختلف جگہوں کی غذائیں بھی ہیں جو انسان کھاتا ہے، مرد بھی کھاتا ہے، عورت بھی کھاتی ہے. تو اس غذا سے جو مختلف چیزوں سے مل کر بنی ہے، مختلف جگہوں سے لائی ہوئی چیزوں سے بنی ہے، اس غذا سے وہ قطرہ پیدا ہوتا ہے. وہ غذائیں بھی کیا ہوتی ہیں؟ بے جان ہوتی ہیں. تو ایک بے جان چیز سے بننے والا قطرہ پھر کئی بے جان مرحلوں سے گزرتا ہے، پھر اس کے بعد اس میں روح ڈالی جاتی ہے. تو اسی لیے اللہ نے کہا کہ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا، تم بے جان تھے، فَأَحْيَاكُمْ،
اس نے تمہیں زندگی عطا کی، اس بے جان قطرے گوشت کے ٹکڑے جو گوشت کے ٹکڑے میں تبدیل ہو گیا ہے، اس میں اللہ نے زندگی عطا کی، روح اللہ نے ڈال دی۔ اب وہ مختلف مرحلوں سے وہ ٹکڑا گزرتا ہوا انسان کی شکل اختیار کرتا ہے، اور ایک زندہ انسان کی شکل میں ماں کے پیٹ سے باہر آتا ہے۔ تو اللہ نے کہا فَأَحْيَاكُمْ، اس نے تمہیں زندگی عطا کی، ثُمَّ يُمِيتُكُمْ، پھر ایک وقت آئے گا کہ وہی تمہیں مارے گا۔ زندگی ملنا یہ بھی اللہ کے حکم سے ہے، اور مرنا یہ بھی اللہ کے حکم سے ہے۔ اپنی مرضی سے کوئی مر سکتا نہیں۔ کتنے بڑے بڑے حادثے ہو جاتے ہیں، لوگ سمجھتے ہیں کہ اس کا بچنا ناممکن، لیکن وہ بچ جاتا ہے۔ کبھی کوئی زندگی سے پریشان ہو کر مختلف قسم کی دوائیں کھاتا ہے، پھر بھی موت نہیں آتی ہے، لیکن کبھی بیٹھے بیٹھے ایک دھچکا لگ گیا، آدمی مر گیا۔ کہیں جا رہا تھا، گر گیا، معمولی چوٹ آ گئی، مر گیا۔ دنیا بھر کی دولت علاج پر خرچ کی گئی، پھر بھی جان نہیں مل سکی، بچ نہیں پایا۔ تو مرنا جینا یہ دونوں اللہ کے حکم سے ہے، اسی لیے کہا ثم یمیتکم، پھر وہ دوبارہ تمہیں موت دے گا، ثم یحییکم، پھر تمہیں دوبارہ زندگی عطا کرے گا۔ مرنے کے بعد پھر قیامت میں اللہ تعالیٰ زندہ کریں گے۔ تو جیسے پہلی مرتبہ اللہ نے زندہ کیا اس کو تم مانتے ہو، تو پھر دوبارہ مرنے کے بعد بھی اللہ زندہ کرے گا، اس کو ماننے میں کون سی مشکل ہے؟ جیسے اللہ تعالیٰ پہلے مختلف غذاؤں سے بنے ہوئے ایک پانی کے قطرے کو مختلف شکلوں میں تبدیل کر کے اس میں زندگی عطا کی، تو وہ غذا کہاں سے بنی تھی؟ مختلف جگہوں سے بنی تھی، مختلف جگہوں سے تیار کی ہوئی چیزوں سے مل کر وہ غذا بنی تھی، جو غذا ہمارے پیٹ میں چلی گئی اور اس سے وہ قطرہ بنا تھا۔ تو جب مختلف جگہوں سے منتشر اشیاء کو جوڑ کر اللہ تعالیٰ نے پہلی مرتبہ تمہیں زندگی عطا کی ہے، تو اب ہم مرنے کے بعد ہمارے اعضاء زمین کے مختلف حصوں میں چلے جائیں گے، پھر دوبارہ اس کو جوڑ کر اس میں روح ڈالنا اللہ کے لیے کون سا مشکل کام ہے؟ تو اسی لیے اللہ نے کہا ثم یحییکم، دوبارہ پھر وہی تمہیں زندگی عطا کرے گا۔ اور یہ بھی اللہ تعالیٰ بتانا چاہتے ہیں کہ پہلی مرتبہ پیدا کرنا، موت دینا، دوبارہ پیدا کرنا، یہ سب اللہ ہی کا کام ہے، اس کے لیے کوئی الگ الگ خدا نہیں ہے، جیسا کہ دوسرے مذاہب میں اس کا عقیدہ ہے، پیدا کرنے والا کوئی، موت دینے والا کوئی، پالنے والا کوئی۔ اسلام میں یہ عقیدہ نہیں، اسلام میں یہ ہے کہ جو کچھ کرنے والا ہے وہ سب اللہ ہی کرنے والا ہے، دوسرا کوئی اس میں اس کا شریک نہیں ہے۔ اسی لیے کہا ثم الیہ ترجعون، پھر اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے، دوبارہ زندہ کرنے کے بعد پھر اللہ ہی کی طرف تم سب لوٹائے جاؤ گے، اور اللہ کے پاس تمہیں حساب دینا پڑے گا۔ تو اول آخر انسان اللہ کا محتاج ہے، اس کا اپنا کچھ ہے ہی نہیں، اس کی اپنی مرضی نہ دنیا میں آنے میں ہے، نہ دنیا سے جانے میں ہے، نہ دوبارہ زندہ کیے جانے میں، اس کی اپنی کوئی مرضی نہیں ہے۔ تو پھر ایسے انسان کو جو اللہ کے سامنے اتنا بے بس ہے، اللہ کی انکار کی کہاں سے گنجائش نکل سکتی ہے؟ وہ کیسے اللہ کا انکار کر سکتا ہے؟ کیسے اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کے سامنے جھک سکتا ہے؟ کیسے اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک کر سکتا ہے جبکہ ساری چیزیں اللہ کی محتاج، اور وہ سرتاپا اللہ کی مخلوق ہے؟ تو جس نے اس کو بنایا ہے، جس نے زندگی دی، جس نے موت دی، جو دوبارہ زندہ کرنے والا ہے، اس کو چھوڑ کر دوسروں کی عبادت کرنا یا اس کے ساتھ دوسروں کو شریک کرنا جن کے اندر یہ صفات نہیں ہے، کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ سوال کرتے ہیں، اور ہمیں اپنی عقلوں کو غور کر کے، اپنی زندگی کے مختلف مراحل پر غور کر کے
اللہ تعالیٰ اپنی طرف متوجہ ہونے کی دعوت دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔